بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب نے اکثر نے سن لیا ہوگا کہ شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے کی، لندن جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرواتا چلوں کہ میں نے مہینہ پہلے ایک ولاگ میں نے کیا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ نواز شریف بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ، نورا کشتی یا حقیقت۔ اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں، مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں، مسلم لیگ نون کے دوسرے لیڈروں کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب ایک نورا کشتی ہے۔ دراصل میں یہ سارا کچھ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے آپس میں لڑائی کا، یہ صرف عوام کو اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے۔ اندر سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت اور شریف خاندان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ کس طرح شریف خاندان کو کب ریلیف دینا ہے اور کس طرح شریف خاندان کو دوبارہ سیاست میں اس کو انٹری دلوانی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب جو ہے نا، یہ پہلے سے طے تھیں۔ اسی ڈرامے کے تحت نواز شریف اور مریم صفدر اور نون لیگ کے جو دوسرے لیڈران ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گلیوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں یعنی وہ ساری نورا کشتی کے دوران آپ سب نے دیکھا کہ ماضی میں یعنی کس طرح ایک سزا یافتہ مجرم، اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار میں ملوث مجرم کو کس طرح 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اور شہباز شریف کی گارنٹی کے اوپر لندن فرار کروا دیا گیا۔ یعنی وہ ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری جو یعنی کہ جو ہمارے نظام عدل ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے وہ لوگ جو پردوں کے پیچھے خفیہ ملاقاتیں کر کے ڈیلیں دیتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں، یہ ان کی تاریخ کی سیاہ ترین غلطی جو ہے وہ تھی اور سیاہ ترین فیصلہ تھا ان کا۔ ہمارے نظام عدل کا اور ہمارے ملک کے کرتا دھرتاؤں کا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ تھا۔ تاریخ میں اسے سیاہ ترین الفاظ میں اسے جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے وہ جی شہباز شریف، لوگوں کو بتایا گیا جی شہباز شریف اچھا بچہ ہے، شہباز شریف یہ ہے، شہباز شریف وہ ہے، اور وہ سارا یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بعد آج اسی لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے متوقع طور پہ یعنی کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت جس انداز میں دی گئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھیل جو ہے وہ پہلے سے فکس تھا۔ یعنی شہباز شریف سے جج صاحب جو ہے وہ پوچھتے ہیں جی آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے وہ 3 جولائی کی میں نے ٹکٹیں جو ہے واپسی کی میں نے کروائی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ جب مجھے ڈاکٹر جو ہے وہ اجازت دیں گے سفر کی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اور اسی طرح جب سرکاری وکیل جو ہوتا ہے اس سے جج صاحب کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں ابھی اچانک مجھے پتہ چلا ہے، میں حکومت سے پوچھ کے میں موقف جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں نہیں آج ہی جو ہے وہ آپ 2 بجے تک آپ جو ہے اس کا جواب دیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جس طرح ایکسرسائز کی گئی ہے اور جس طریقے سے اور جس انداز میں یعنی کہ پلک جھپکتے شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح باہر جانے کی اجازت دی ہے، یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے یہ کہ یہ کھیل پہلے سے میچ جو ہے یہ فکس تھا، اور میچ فکس ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور یہ آج کا شہباز شریف کو باہر بھیجنے کا جو فیصلہ ہے، یہ بھی ایک بونڈا اور ایک گندہ ترین اور ایک سیاہ ترین فیصلہ یعنی کہ ہمارے نظام عدل کا اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو پردوں کے پیچھے خفیہ ملاقاتیں کر کے، جو اپنے دلالوں کے ذریعے ملاقاتیں کر کے جو ڈیل کا دھندا کرتے ہیں، یہ ان کا اور ہمارے نظام عدل کا تاریخ ترین فیصلہ ہے، اور 22 کروڑ عوام کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ ہے، اور پاکستان کے عوام کو یہ باور کرایا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ جو ریاست پاکستان ہے، یہ شریف خاندان کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس ملک میں شریف خاندان جو چاہے کرے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سے جو ہے وہ جج صاحب کہتے ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ کا ایک شرمناک فیصلہ چند دن پہلے کا جو ہے وہ موجود ہے، جس میں سپریم کورٹ نے ایک شرمناک اور تاریخ کا گندہ ترین فیصلہ دیا ہے کہ جی کسی جج صاحب کو اور اس کی فیملی کو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آفس جو ہے وہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی فورم پہ ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو سکتی ہے۔ وہ جو مرضی کرتے پھریں، چر سے ہیروئن سمگلنگ کریں، ڈاکے ڈالیں، لوٹ مار کریں، منشیات سمگل کریں، منی لانڈرنگ کریں، زمینوں پہ ناجائز قبضے کریں، ناجائز پراپرٹیاں بنائیں، جو مرضی کریں، اندھیر نگری چوپٹ راج بچائیں، لیکن ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ انٹچیبل ہیں۔
تو ایک تو یہ مطلب فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہے، پھر نواز شریف کو باہر بھیج کے یعنی کہ جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ نواز شریف نے جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، بین الاقوامی ایجنسیوں سے، اور یہاں تک کہ اسرائیل کے سفارت خانے میں اسرائیلی اہلکاروں سے نواز شریف کی ملاقات کی خبریں بھی منظر عام پہ آئیں، یعنی وہ علاج کروانے کے کے بہانے باہر وہ اپنے لیے جو ہے وہ لابنگ کر رہے تھے، نواز شریف اپنے لیے لابنگ کرنے میں مصروف ہے اب تک کہ کس طرح یعنی کہ نواز شریف اپنا جو اقتدار ہے وہ واپس حاصل کر سکیں، کس طرح دوبارہ پاکستان پہ اپنی حکمرانی جو ہے وہ بحال کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں آج جو شہباز شریف کو ضمانت دی گئی ہے، یہ بھی ایک سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے باہر جا کے علاج نہیں کروانا، بلکہ شہباز شریف نے بھی باہر جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی طاقتوں سے یعنی کہ لابنگ کرنی ہے اپنے لیے، اور اس لابنگ کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں جو یعنی کہ ادارے ہیں ان پہ انہوں نے دباؤ بڑھوانا ہے، اور دباؤ بڑھا کے پاکستان کے نظام سسٹم کو یعنی کہ مجبور کر کے اپنے لیے سیاست میں واپسی کی راہ ہموار کرنی ہے، اور اپنے مستقبل میں اقتدار کی راہ ہموار کرنی ہے۔ اب قوم کو سبق جو ہے وہ دیا جائے گا، وہ دیکھیں نواز شریف باہر گیا ہے تو اس کی گارنٹر مریم صفدر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں موجود ہے، مریم نواز کا یہاں پاکستان میں موجود ہونا یعنی کہ اس کی گارنٹی ہے۔ اور اسی طرح اب کچھ لوگ جو ہے وہ چورن دیں گے کہ جی حمزہ شہباز کا یہاں پہ رہنا جو ہے وہ اس کی گارنٹی ہے، حمزہ شہباز جو ہے وہ گارنٹی کے طور پہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بڑے بڑے نامور جرنلسٹ، بڑے بڑے نامور صحافی اور بڑے بڑے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ آپ کو یہ چورن بیچتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھیں نواز شریف باہر گیا ہے تو مریم صفدر یہاں پہ ہے، مریم نواز یہاں پہ ہے، اور شہباز شریف باہر جا رہا ہے تو حمزہ شہباز جو ہے وہ باہر پہ ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے یہاں پہ کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بھی یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک میرے بھائی ہیں وقار ملک، میں ان کا نام مطلب لوں گا، میں خود بھی ان کے پروگرام میں دیکھتا ہوں میں، لیکن وقار ملک صاحب بھی یعنی کہ یہ کہتے ہیں وہ جی شریف خاندان میں لڑائی ہو گئی ہے، میم سے شین نکل آئی ہے، یا میم سے شین جو ہے وہ نکل آئے گی۔ اور اسی طرح کبھی جو ہے نا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ بھائی ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، یعنی شریف خاندان ہو یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی ہو، یہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ پچھلے 35-40 سال عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے ان دونوں جماعتوں نے خوب پاکستان کے عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا، اور بیوقوف یہ بناتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، ایک دوسرے پہ شدید تنقید کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اپنے دور حکومتوں میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے کیسز جو ہے وہ بنائے، لیکن یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک حد سے آگے نہیں گئے۔ کیوں ایک حد سے آگے نہیں گئے؟ ایک حد سے آگے نہ جانے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مفادات ایک ہیں، ان کے مفادات ایک ہیں۔ جہاں کرپشن کی بات آتی ہے، یہاں پہ کرپشن کیسز کی بات آتی ہے، وہاں پہ ان کا مفاد ایک ہے، ادھر یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ شریف خاندان ہو، شہباز شریف خاندان ہو یا نواز شریف کا خاندان ہو، یعنی کہ ان کی فیملی ہو، اور دونوں جو گھر ہیں ان کا کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ایک کرپشن کے نقطے پہ وہ متفق ہیں، وہ یعنی کہ ان کے مفادات دونوں گھروں کے، شہباز شریف کا گھر ہو یا نواز شریف کا گھر ہو، دونوں گھروں کے مفادات جو ہے وہ ایک ہیں۔ حمزہ شہباز کے مفادات ہوں، مریم نواز کے مفادات ہوں، دونوں کے مفادات جو ہے وہ ایک ہیں، تو وہ کیسے آپس میں جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ لوگوں کو سب بیوقوف بنانے والی مطلب باتیں ہیں، کیونکہ یہ شریف خاندان ہو، یہ آپس میں لڑائی میں ایک حد سے آگے نہیں جائے گا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو آپس میں لڑائی ہے یہ بھی صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، یہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں آج جو لاہور ہائی کورٹ نے جو شہباز شریف کو ضمانت دی ہے، یہ کیسی شرمناک مطلب ضمانت ہے کہ عام طور پہ عموماً عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملزم ضمانت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس ملزم کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملزم پہ مقدمات کتنے ہیں، پھر اس ملزم کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی فیملی کا ریکارڈ کیا ہے۔ لیکن یہاں شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو، ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شہباز شریف کا اپنا بیٹا جو مرکزی ملزم ہے سلمان شہباز وہ مفرور ہے، اسی طرح اس کا داماد جو ہے وہ مفرور ہے، اور اسی طرح آدھے سے زیادہ خاندان جو ہے وہ اسحاق ڈار سمیت شریف خاندان کا مفرور ہے اور اشتہاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت کا جو ہے وہ بغیر کسی گارنٹی کے شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینا، یہ کسی بھی طرح سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اس پہ فواد چودھری جو یعنی کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ان کو میرا سلوٹ ہے، انہوں نے بہت زبردست اور دبنگ انہوں نے موقف دیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا انصاف اور قانون کے ساتھ مذاق ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس پہ
یعنی تمام قانونی جو فورم ہیں وہ استعمال مطلب کرے گی، قانونی رستہ اس پہ استعمال کرے گی، تمام قانونی آپشن جو ہے وہ استعمال مطلب کرے گی۔ اور اسی طرح انہوں نے مزید آگے کہا کہ شہباز شریف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، انہیں کس طرح ایسے جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری لاہور ہائی کورٹ نے شرمناک ضمانت جانے کی بغیر اجازت دی ہے، اس میں دیکھیں آپ کہ جب شہباز شریف نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا، جب اس کی درخواست کی سماعت ہو رہی تھی، تو دوران سماعت جج صاحب نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ جناب شہباز شریف صاحب، آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی، نواز شریف کے آپ گارنٹر تھے، آپ بتائیں نواز شریف تو پاکستان واپس نہیں آئے، اب آپ بھی پاکستان سے باہر جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، تو ہم کیسے اس بات پہ یقین کر لیں کہ آپ جو ہے وہ دی گئی جو تاریخ ہے اس پہ آپ واپس آئیں گے۔ اور دوسرا، آپ کا آدھے سے زیادہ خاندان مفرور ہے، آپ کا بیٹا مفرور ہے، آپ کا داماد مفرور ہے، لیکن نہیں، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے شہباز شریف کو فوری اور تیز ترین انصاف دینے کی جو ایک سابقہ ان کی جو روش ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، سابقہ روایات کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، اور سابقہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شہباز شریف کو انہوں نے تیز ترین انصاف دیا ہے۔ میرے خیال میں، میری نظر میں، نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینا، شہباز شریف کو ملک سے باہر جو ہے وہ جانے کی اجازت دینا، نواز شریف کو ملک سے باہر فرار کروانا، شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا، یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین اور سیاہ ترین فیصلے ہیں۔ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت وہ بھی ایک بھونڈا مذاق کر رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، یعنی پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ لوگ بھی مذاق کر رہے ہیں جو یعنی کہ خفیہ طریقے سے ملاقاتیں کر کے پاکستان میں ڈیل اور ڈیل کا جو ہے وہ یعنی کہ دھندا کرتے ہیں، یا اپنے دلالوں کے ذریعے پیغامات جو ہے وہ بھجواتے ہیں۔ یہ ان کا ایک شرمناک فیصلہ ہے، ایک بھونڈا فیصلہ ہے، اس پہ پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے میں میری اب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ جناب عمران خان صاحب، آپ کا جو احتساب کا جو نعرہ ہے اس کو پے در پہ بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت ہے، جو آپ کو کہتے ہیں جی ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، وہ قطعاً ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، وہ اگر ایک پیج کے اوپر ہیں تو وہ شریف خاندان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور وہ ایک پیج کیا ہے کہ شریف خاندان ہو، شریف خاندان کو کرپشن کیسز سے ان کو یعنی کہ ہم نے یعنی کہ کلین چٹ ہم نے دلوانی ہے، ہم نے شریف خاندان کی سہولت کاری کرنی ہے ہر حال میں، اس چیز کے اوپر وہ شریف خاندان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کو بے وقوف جو ہے وہ بناتے ہیں، آپ کو کبھی جو ہے وہ سعودیہ جو ہے وہ ساتھ چلے جاتے ہیں آپ سے پہلے، اور کبھی جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ کوئی اور پٹی پڑھا کے آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ یہ یاد کریں کہ آپ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ آپ راضی نہیں تھے اسمبلی میں، لیکن پھر آپ کو انہوں نے راضی کر لیا، اس کے بعد آپ کی ناک کے نیچے انہوں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا، اب شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے، آصف زرداری جو ہے وہ باہر ہے، تمام افراد جو میگا کرپشنز میں، جو اربوں روپے کی کرپشنز میں، منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، وہ سارے کے سارے یا تو آزاد ہو چکے ہیں یا آزاد ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو آپ کا جو احتساب کا نعرہ ہے اس کو یعنی کہ دفن کیا جا رہا ہے، آپ کا احتساب کا نعرہ جو ہے وہ اس کو بری طرح یعنی کہ زخمی کیا جا چکا ہے۔ لہذا خان صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب یعنی کہ آپ اپنی زبان بند نہ رکھیں، آپ سے میری درخواست ہے عاجزانہ کہ آپ اپنی زبان کھولیں، آپ ان جو ہے وہ دلالوں کے آپ نام بتائیں کہ جناب یہ ہیں وہ دلال جو میرے پاس آتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دیں، آپ نے شہباز شریف کے باہر جانے پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دیں، آپ جو ہے وہ NRO جو ہے وہ دے دیں، آپ جو ہے وہ رعایت دے دیں، آپ ڈیل کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ اس میں ججز کے بھی آپ نام لیں، یعنی کہ ہمیں وہی رویہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارے ان بغیرت دلوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ روا رکھنا پڑے گا، جو یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، پردوں کے پیچھے ڈیل اور ڈیل کا جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا، وہی زبان ہمیں استعمال کرنی پڑے گی جو زبان وہ سمجھتے ہیں، اس زبان میں انہیں جواب دینا پڑے گا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ نمٹنا پڑے گا، ادروائز اس پاکستان کا اللہ یحفظ ہے، کیونکہ جیسے ہمارے اسلامی اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کسی طاقتور کو، کسی امیر کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے تو وہ اس سزا پورے معاشرے پہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک موقع پہ ارشاد ہے کہ کاش میری بیٹی سوری معذرت چاہتا ہوں میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی انصاف کی تاکید یہاں تک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ نظام عدل ہوتا ہے، جہاں یعنی پارا جو نظام عدل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بنیاد ہی یعنی کہ پوری یعنی کہ دنیا میں 128 انصاف فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں اس میں 120ویں نمبر پہ ہے، اور اب میرے خیال میں جو اگلی لسٹ آئے گی اس میں یقیناً 128 سے پار جو یہ چلی جائے گی۔ تو ہماری بنیاد ہی بڑی کمزور ہے۔ نظام عدل کو درست کیے بغیر، نظام عدل کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو کوئی بھی کسی بھی صورت میں ترقی نہیں دلوا سکتا، پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا خان صاحب، اگر آپ کی نیت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بہتر ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان کو آپ آگے لے کے جائیں، پاکستان کی عوام کو آپ خوشحال بنائیں، پاکستان میں کرپٹ مافیا کا احتساب ہو، بے رحمانہ احتساب ہو، ان سے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ریکور کیا جائے، تو خدا کے لیے آپ اپنی زبانیں کھولیں، آپ لوگوں کو سب لوگوں کے نام بتائیں، ان سب لوگوں کے نام بتائیں جو یعنی کہ کرپٹ مافیا کی سہولت کاری میں ملوث ہیں، جو کرپٹ مافیا کا NRO دلوانے میں ملوث ہیں، جو پردے کے پیچھے ڈیلیں کرنے میں ملوث ہیں، آپ سب کے نام بتائیں، آپ ان کو ننگا کریں بیچ چوراہے میں۔ اور یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن جو ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ یعنی کہ کچھ بھی اور ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کا یوتھ، پاکستان کے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کا راول دستہ بنیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس مافیا کو اور اس مافیا کے سہولت کاروں کو گریبان سے پکڑ کے ان سے حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو خان صاحب، آپ نظام عدل کے خلاف آپ سٹینڈ لیں، نظام عدل کے خلاف آپ تحریک چلائیں، اور پاکستان کے نظام عدل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کریں۔ ادروائز یعنی کہ آپ کی پوری محنت آپ کی رائے گاہ چلی جائے گی، اور آپ کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری آواز اٹھانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔